السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیاسا اور بھوکا بہت ہی ظلمانہ طریقے سے شہید کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شہداء کو جن کو بغیر کسی وجہ کے شہید کیا گیا ان کے ظالموں اور قاتلوں سے اللہ نے خوب بدلہ لیا۔ یہ بات اٹل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ملعونوں کو جہنم کا نشانہ ضرور بنائے گا، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اللہ ان بدبختوں کو دنیا میں کوئی عبرت کا نشانہ نہ بناتا۔ اللہ نے امام حسین اور اہل بیت کے شہداء کو جنہوں نے بھی مارا، اللہ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ ان ملعونوں میں سب سے پہلے یزید بن معاویہ، پھر عبید اللہ ابن زیاد، سنان بن انس، خولی ابن یزید، عمر بن سعد، مالک بن نمیر، ان سب کے ساتھ اللہ نے اس دنیا میں ہی بہت ہی عبرتناک ان کو سزائیں دی ہیں۔ ان ملعونوں کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ اپنا ہی ایک انداز بیان کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا تھا تو 7,000 لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی بدلہ لیا تھا، اور بعض روایات میں ہے 70,000 لوگوں سے اللہ نے اس دنیا میں بدلہ لیا تھا۔ مگر جب ابن علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اللہ نے 2 بار 70,000 لوگوں سے بدلہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ وہ بدلہ لینے والوں میں کون خوش نصیب شخص ہے جس نے کائنات کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اہل بیت کا بدلہ لے لیا۔ وہ ہے مختار ثقفی، اور ان کا پورا نام ہے مختار بن ابی عبید ثقفی۔ یہ 1 ہجری طائف میں پیدا ہوئے تھے، اور ابو اسحاق لکھتے ہیں کہ بنو ثقیف قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ابی عبید ان کے والد تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ عراق کے سپہ سالار بھی بنے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی شہادت اللہ کے راستے میں پیش کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار ثقفی کو بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ مدینہ تشریف لائے تھے اور مدینہ کی گلی میں کھیل رہے تھے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مختار ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا یہ میرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ مختار ثقفی نے بدلہ لیا۔ سب سے پہلے 60 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے، اس وقت اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ یہ خبر لینے کے لیے بھیجا تھا کہ کوفیوں کی کیا رائے ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اس وقت بھی خفیہ طور پر اپنے گھر میں رکھتے ہوئے پناہ دیتے ہوئے جو شخص تھا وہ حضرت مختار بن ثقفی ہی تھے، اور حضرت مختار بن ثقفی نے لاکھوں کوفیوں کو قیدی بنایا تھا، قید خانے میں ان کو سزائیں دی تھی، اور خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ مختار ثقفی نے ہی لیا تھا۔ حضرت مختار ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بلایا، اور ان کو اس وقت محمد بن حنفیہ کا خط بھی مل گیا تھا مدینہ سے۔ محمد بن حنفیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جو کہ مدینہ سے کوفہ کی طرف نہیں گئے تھے ساتھ ان کے۔ انہوں نے حضرت مختار ثقفی کو ایک خط لکھا
جس میں اپنے بھائی کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضرت مختار سقفی کو اجازت نامہ دیا تھا۔ سب سے پہلے جس ملعون سے مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لیا وہ شمر جلجوشن، ملعون، لعنتی، بدبختی اور شقی، سب سے پہلے حضرت مختار سقفی نے اس کو گرفتار کیا۔ جب گرفتار کر کے اس ملعون شمر کو حضرت مختار سقفی کے سامنے لایا گیا تو حضرت مختار سقفی کی آنکھیں غضبناک ہو گئیں، غصے سے آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا جس ہاتھ سے تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر چلایا تھا وہ ہاتھ تو دکھاؤ۔ شمر نے کہا میں پیاسا ہوں، التجا کی تھوڑا پانی دے دیں۔ مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بدبخت، تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرات کا پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت مختار سقفی نے اس ملعون کو تیر مار مار کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کتوں کے آگے کھلے میدان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا جس سے حضرت مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کے سب سے چھوٹے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا بدلہ لیا۔ یہ بدبخت کا نام حرملہ تھا۔ حرملہ ایک بہت ہی بدبخت شخص تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں میدان کربلا میں اٹھایا تو اس نے ایک تیر پھینکا نشانہ لگا کر، جو کہ جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پر لگا۔ ان کی گردن کو تیر جب نکل گیا تو وہ وہیں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبختی پوری کی پوری جو گردن تھی وہ تیروں سے پرو دی اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کٹوا دیے اور اس کے پاؤں بھی کٹوا دیے۔ اس کے بعد اسے آگ میں جلانے کے لیے پھینک دیا۔ تیسرا بدبخت خولی بن یزید تھا جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا گیا۔ حضرت مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کا سر کٹوایا اور یہ وہ شخص تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر یزید کے سامنے ایک ٹرے میں رکھ کے پیش کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیتے ہوئے مختار سقفی نے اس کا پہلے دایاں ہاتھ کٹوایا اور پھر بایاں ہاتھ کٹوایا۔ اس کے بعد اس کے دونوں پاؤں کٹوا دیے، پھر اس کا سر اس جہنمی کے دڑ سے جدا کر دیا اور اس کو کھلے میدان میں کتوں کے لیے پھینک دیا۔ تیسرا شخص عبید اللہ ابن زیاد تھا جو سب گناہ گاروں میں سب سے بڑا سردار تھا۔ یہ ملعون اس وقت جب کربلا میں ان لوگوں نے جنگ لگائی ہوئی تھی کوفہ کا گورنر بنا ہوا تھا۔ یہ کہیں چھپ گیا۔ جب حضرت مختار سقفی کے سپاہی اس کو ڈھونڈنے گئے تو یہ نہیں ملا، اور جب ملا تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر حضرت مختار سقفی کے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کے بس کی نہ رہی تو مختار سقفی کے سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو اسی دارالامارہ میں لایا گیا جہاں یہ بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ فیصلے کیا کرتا تھا، حکم صادر کیا کرتا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے اس کے جسم کے ساتھ مشقیں کس کے باندھی گئی تاکہ اس کے لیے چلنا محال ہو جائے۔ سپاہی اس کے منہ پر تماچا مارتے اور حضرت مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا اور پھر اس کی لاش کو اس کے سر سے جدا کر دیا اور اس کا سر لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی اس کے سر کے ساتھ کچھ اور کرنے کا سوچا ہی تھا حضرت مختار سقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک سانپ آیا جو اس کے ناک کے دائیں نتنے سے داخل ہوا اور بائیں میں سے نکل گیا۔ اس سانپ نے کئی بار ایسا کیا، ناک کے دائیں نتنے سے داخل ہوتا اور بائیں سے نکل جاتا۔ یہ اس کے لیے انجام کافی تھا۔ اس کے بعد یزید ملعون کا وقت آ گیا۔ یزید ملعون کو جیسے ہی پتہ چلا حضرت مختار سقفی تمام
ان ظالموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں، ان سے بدلہ لے رہے ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ ظلمانہ سلوک کیا، ان کی شہادتیں کی۔ وہ بھاگ اٹھا۔ اس نے اپنی فوجوں کو مدینہ اور مکہ کی طرف چڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ اس نے ایک اپنے ظالم کرندے کو اس لیے بھیجا کہ تمام مدینہ کے اوپر حکومت کر لے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو پورے مدینہ میں وہ لوگ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوئی تھی، ان سب نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ یہ بات یزید کو اور ناگوار گزری، اس کے غرور، اس کے تکبر کو ٹھیس پہنچی، اور ظالم نے اپنے ایک شقی بدبخت سپاہی مسلم بن عقبہ کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ غارت کرے اس یزید کو۔ اس نے اپنے کرندے مسلم بن عقبہ کو کہا، مدینہ والوں پر نرمی نہ کرنا، ان پر فتح حاصل کر لینا۔ اس بدبخت نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کو بھی نہ چھوڑا، وہاں پر بھی لوگوں پر حملہ کر دیا۔ مدینہ والوں نے بھی واپس کارروائی کی، لیکن یزید کی فوج بہت زیادہ تھی، اس لیے بہت سے بزرگ، حافظ قرآن، صحابی، تابعی اور صالح لوگ شہید ہو گئے۔ اللہ غارت کرے ان یزیدیوں کو۔ انہوں نے جنت کے باغوں کو، جنت کی کیاریوں کے اندر اپنے گھوڑوں کو اور اپنے جانوروں کو باندھ دیا، جنہوں نے اس پاک سرزمین کو لید اور پیشاب سے گندا کر دیا۔ مدینہ کی بہو بیٹیوں کی عصمت روندی گئی۔ تاریخ خون کے آنسو روتی ہے، اور تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ 1000 سے زیادہ مدینہ شریف کی پاک باز عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ حجرہ رسول کے باہر جہاں 70,000 ملائکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے تھے، دوسری طرف یزیدی اپنی یزیدیت پر آئے ہوئے تھے۔ وہ بدماش ذلالت کا کام کر رہے تھے۔ مدینہ کی بے حرمتی کی گئی۔ اللہ کی قسم، وہ سرزمین جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے وہ محرم بن گئی، وہ حرمت والی بن گئی، ان یزیدیوں بدبختوں نے اس جگہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ جہنمی دوزخی مسلم بن عقبہ آخر جہنم میں چلا گیا، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یزید کا یہ سارے کا سارا لشکر، اس کی فوج، انہوں نے مکہ کا رخ کیا اور کعبۃ اللہ میں آ کر کعبے کی گلیاں اور بازاروں میں آگ لگا دی۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اور دور سے منجدیکوں سے پتھر باندھ کر کعبۃ اللہ پر پھینکے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف پاک کو جلایا گیا۔ ان کے ظلم و ستم کی انتہا تو یہ ہوگی کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں جلائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے روزہ کو نہیں چھوڑا، حرم پاک کو نہیں چھوڑا، پھر اللہ نے یزید سے خوب بدلہ لیا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور کولنج کی بیماری پر اس کو مسلط ہو گئی، یہ بیماری اس کو لگ گئی۔ اس کی آنتوں میں شدید درد رہتا تھا۔ اس یزیدی کو اس قدر تکلیف تھی کہ کوئی علاج معالجہ کرنے والا اس کو علاج نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مچھلی جیسے پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ہر وقت تڑپتا رہتا تھا۔ اور ایک دن اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کو زندگی نہیں مل سکتی، یہ مرنے والا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا۔ معاویہ بن یزید بولا، ابا، کیا تم مجھے اس سرزمین کا وارث بنانا چاہتا ہے جس سرزمین کو آل رسول کے خون سے روندا گیا ہے، آل رسول کے خون سے داغا گیا ہے؟ وہ چیخ مار مار کر رونے لگا اور اس نے کہا، جس تخت پر آل رسول کے دبے ہوں
میں کسی صورت اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت سے محفوظ ہی رکھے جس کی بنیاد آل رسول کے خون سے رکھی گئی ہے۔ یزید کی بات نہ مانتے ہوئے اس کا بیٹا وہاں سے چلا گیا۔ یزید کی درد اور تکلیف میں اس قدر اضافہ تھا کہ وہ پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتا تھا۔ جب وہ پانی پیتا ملعون تو تیر کی طرح اس کے جسم پر نکلتا اور اس کے جسم سے باہر نکل جاتا۔ اس کو شدید تکلیف ہوتی، پانی بھی اس کو چپتا۔ اللہ نے اس کو دنیا میں بھی پیاسا رکھا اور اللہ انشاءاللہ اس کو آخرت میں بھی پیاسا رکھے گا۔ اسی دوران اس پر موت واقع ہو گئی۔ اللہ لعنت کرے اس یزیدی پر۔ اس کی لاش سے بدبو آنے لگی۔ اس کی اولاد اور کوئی شخص اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ آخر کافی ٹائم بعد جب اس کی بدبو لوگوں کو ستانے لگی، اس ملعون کو ایک قبر کھود کر اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ تمام مدینہ والے، مکہ والے جان گئے تھے یہ زانی اور فاجر اور شرابی ہے، اور جو حرمت اس نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین کی پامال کی، جو آل رسول کا اس نے حال کیا، اللہ اس جہنمی اور اس کے ساتھیوں کو ہمیشہ اس جہنم میں رکھے۔ اللہ ان پر کروڑوں اپنی لعنتیں کرے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ان ملعونوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہی دے، اللہ ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نہ دینا، اللہ حسینیت کے راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کر لے، وہ جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر، ان کی حرمت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔